بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسرال والے مجھے ڈرائیور کہہ کر ذلیل کرتے تھے کہ یہ پردیس میں ٹیکسی چلاتا ہے، اسی لیے وہ میری بیوی کو بھی عزت نہیں دیتے تھے۔ بیٹی کی شادی پر جب انہوں نے مجھے سب سے پچھلی کرسی پر بٹھایا تو اچانک شہر کا ڈی سی اور بڑے بڑے افسر مجھے پروٹوکول دینے وہاں پہنچ گئے۔ سسرال والے حیران رہ گئے۔ تب میں نے انہیں بتایا کہ میں ٹیکسی نہیں چلاتا، بلکہ میری وہاں لاہور کے پوش علاقے میں واقع اس بڑے سے گھر میں شادی کا گہما گہمی عروج پر تھی۔ ہر طرف کم کموں کی روشنیاں اور مہمانوں کے کہکہے گونج رہے تھے، لیکن لاؤنج کے ایک کونے میں صوفے پر بیٹھا 37 سالہ وقار اس سارے شور میں ایک عجیب سے سکوت کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ گہرائی تھی جو عام طور پر ان لوگوں میں پائی جاتی ہے جنہوں نے زندگی کے سب سے خوفناک اور تاریک پہلوؤں کو بہت قریب سے دیکھا ہو۔ اس کے چہرے پر ایک ایسا سپاٹ تاثر تھا جسے پڑھ پانا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ پچھلے 15 سالوں سے بیرون ملک مقیم تھا اور اپنے سسرال والوں کی نظر میں وہ صرف ایک ڈرائیور تھا جو پردیس کی سڑکوں پر ٹیکسی چلا کر بمشکل اپنا پیٹ پالتا تھا۔ سسرال والے اس کی اس ظاہری شناخت پر یقین رکھتے تھے، مگر وہ اس بات سے انجان تھے کہ وقار کی شخصیت میں نظر آنے والا ٹھہراؤ اور بلا کا اعتماد ایک معمولی ڈرائیور کا نہیں ہو سکتا۔ وقار کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ شاید وہ کوئی ایسا بوجھ اٹھائے ہوئے تھا جس کا ذکر وہ کسی سے نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی مجبوری تھی کہ وہ اپنی اصل حقیقت کو ایک موٹے پردے کے پیچھے چھپائے رکھے۔ اسی لیے اس نے ڈرائیور کے اس توہین آمیز لیبل کو اپنی ڈھال بنا رکھا تھا اور ہر طعنہ خاموشی سے سہ رہا تھا۔ وقار نے سامنے میز پر رکھے گلاس کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس کی نظر اپنی کلائی پر بندھی پرانی گھڑی پر پڑی۔ یہ گھڑی اسے اس کے ایک ایسے دوست نے تحفے میں دی تھی جو اب اس دنیا میں نہیں تھا، اور جس کے ساتھ وقار نے زندگی اور موت کے کئی کھیل کھیلے تھے، مگر اس کے سسرال والوں کے لیے یہ محض ایک سستی اور پرانی چیز تھی۔ ابھی وہ پانی پی ہی رہا تھا کہ اس کی سالی نادیہ، جس کی شادی کی تقریبات جاری تھیں، اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ وہاں سے گزری۔ وقار کو دیکھتے ہی نادیہ کے چہرے پر ایک ناگوار سا تأثر ابھرا اور اس نے اپنی سہیلیوں کو سناتے ہوئے بلند آواز میں کہا، ارے یہ ہمارے وقار بھائی ہیں، دبئی میں ہوتے ہیں، بیچارے بہت محنتی ہیں، وہاں صبح سے شام تک ٹیکسی چلاتے ہیں، تب جا کر گھر کا خرچ چلتا ہے۔ اسی لیے میں نے امی سے کہا تھا کہ انہیں شادی کے زیادہ خرچوں میں نہ ڈالیں۔ ڈرائیور کی تنخواہ ہی کتنی ہوتی ہے؟ نادیہ کے لہجے میں ہمدردی نہیں، بلکہ ایک چھپا ہوا طنز اور تضحیک تھی جو سیدھا وقار کے دل پر لگا۔ اس کی سہیلیاں اسے حقارت آمیز نظروں سے دیکھنے لگیں، جیسے وہ کوئی بہت ہی کم تر مخلوق ہو۔ وقار نے گلاس واپس میز پر رکھا اور ایک گہری نظر نادیہ پر ڈالی۔ اس کے اندر ایک لمحے کے لیے ایک الاؤ دھکا۔ وہ چاہتا تو بول سکتا تھا، وہ بتا سکتا تھا کہ عزت رتبے کی نہیں کردار کی ہوتی ہے، مگر اس نے اپنے اعصاب پر قابو پایا۔ اس نے زندگی میں بڑے بڑے طوفانوں کا سامنا کیا تھا، اس لیے نادیہ جیسی کم ظرف لڑکی کی باتیں اس کے ضبط کو توڑنے کے لیے کافی نہیں تھیں۔ اس نے ہلکا سا مسکرا کر سر جھکا لیا۔ اسی لمحے وقار باورچی خانے سے اس کی بیوی ثانیہ تیزی سے آئی اور وقار کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ثانیہ کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ اس نے یقیناً نادیہ کی باتیں سن لی تھیں۔ آپ ان کی باتوں کا جواب کیوں نہیں دیتے وقار؟
ثانیہ نے دبی ہوئی مگر لرزتی آواز میں کہا، یہ لوگ آپ کی شرافت اور خاموشی کو آپ کی کمزوری سمجھتے ہیں۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ آپ وہاں کیا کرتے ہیں، بس اتنا پتہ ہے کہ ڈرائیونگ کرتے ہیں، مگر میرے لیے آپ کی عزت ان سب سے بڑھ کر ہے۔ یہ لوگ دولت کے نشے میں اندھے ہو چکے ہیں۔ وقار نے نرمی سے ثانیہ کا ہاتھ تھاما۔ اس عورت کی محبت ہی وہ واحد چیز تھی جو اسے اس گھر میں روکے ہوئے تھی، ورنہ اس کا دل ان لوگوں سے بیزار ہو چکا تھا۔ ثانیہ انسان کی عزت اس کے کام سے نہیں، اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ شیر کو کتوں کے بھونکنے پر پلٹ کر جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بس کچھ دن اور صبر کر لو۔ وقار کے لہجے میں ایک عجیب سا یقین اور پیشن گوئی تھی جس نے ثانیہ کو خاموش کر دیا۔ وقار کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جیسے وہ جانتا ہو کہ مستقبل کے پردے میں کیا چھپا ہے۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے سسرال والے کس طرح دولت کی نمائش کر رہے ہیں، اور کس طرح ہر قدم پر اسے یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ وہ اس خاندان کا سب سے ناکام شخص ہے۔ اس کے اندر کا غبارہ اسے تکلیف دے رہا تھا۔ یہ تکلیف اپنی ذات کے لیے نہیں تھی، بلکہ ان لوگوں کی پست ذہنیت پر تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وقت سب سے بڑا منصف ہے، اور جب وقت فیصلہ سناتا ہے تو بڑی بڑی گردنیں جھک جاتی ہیں۔ وقار نے تہیہ کر لیا تھا کہ اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہونے کے بعد وہ ان مطلب پرست لوگوں سے ہمیشہ کے لیے ناطا توڑ لے گا۔ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ مزید ملاپ نہیں رکھ سکتا تھا جو انسان کو اس کے رتبے اور بینک بیلنس کی اینک سے دیکھتے ہیں۔ کمرے میں موسیقی کا شور بڑھتا جا رہا تھا، اور وقار اس شور میں بھی تنہا اپنی سوچوں کے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ وہ یہاں جسمانی طور پر موجود تھا، لیکن اس کا ذہن کہیں اور تھا، کسی ایسے مسئلے میں الجھا ہوا جو اس کی توجہ کا طالب تھا۔ اور یہاں یہ لوگ کپڑوں اور زیورات کی نمائش میں الجھے ہوئے تھے۔ یہ تضاد اس کے لیے اذیت ناک تھا۔ اگلی رات گھر کے لان میں تمام قریبی رشتہ داروں کے لیے کھانے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ بڑی بڑی میزیں لگی ہوئی تھیں جن پر انواع و اقسام کے کھانے چنے ہوئے تھے۔ وقار نے سادہ شلوار قمیض پہن رکھی تھی، اور اس کے اوپر ایک معمولی سی جیکٹ تھی، جبکہ باقی تمام مرد حضرات مہنگے 3 پیس سوٹ اور برانڈڈ گھڑیوں میں ملبوس تھے۔ وقار کی ساس بیگم شہناز، جو اپنی خاندانی ناک اور سٹیٹس کے لیے مشہور تھیں، سب کو ہدایت دے رہی تھیں کہ کون کہاں بیٹھے گا۔ کاشف بیٹا، تم یہاں میرے پاس بیٹھو۔ بیگم شہناز نے اپنی بڑی بیٹی کے شوہر کو پکارا، جو شہر کا ایک بڑا بلڈر تھا اور جس کی گاڑی کی چمک سے ان کی آنکھیں خیر رہتی تھیں۔ کاشف نے اکڑ کر کرسی سنبھالی اور وقار کی طرف ایک طنزیہ مسکراہٹ اچھالی۔ وقار چپ چاپ میز کے آخری سرے پر جا کر بیٹھ گیا، جہاں عام طور پر بچوں یا کم اہم مہمانوں کو بٹھایا جاتا تھا۔ ثانیہ اپنے شوہر کی یہ توہین برداشت نہ کر سکی، اور وہ بھی وہیں اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ حالانکہ اس کی ماں نے اسے اشارے سے آگے بلایا تھا، مگر اس نے نظر انداز کر دیا۔ کھانے کے دوران گفتگو کا رخ حسب معمول کاروبار اور پیسے کی طرف مڑ گیا۔ کاشف نے لقمہ توڑتے ہوئے بلند آواز میں کہا، انکل، میں سوچ رہا ہوں کہ اگلی بار الیکشن میں حصہ لوں۔ میرے تعلقات ڈی سی اور کمشنر صاحب سے بہت گہرے ہیں۔ کل ہی ڈی سی صاحب میرے آفس آئے تھے چائے پر۔ سسر صاحب نے فخر سے سر ہلایا۔ بالکل بیٹا، تم جیسے کامیاب لوگ ہی تو اس ملک کا سرمایہ ہیں۔ تعلقات ہی تو اصل طاقت ہوتے ہیں۔ پھر اچانک سب کی نظریں وقار پر جم گئیں، جو خاموشی سے اپنی پلیٹ میں کھانا نکال رہا تھا۔ سسر صاحب نے ایک مصنوعی ہمدردی کے ساتھ پوچھا، اور سناؤ وقار میاں، پردیس میں حالات کیسے ہیں؟
سنا ہے وہاں ٹیکسی کے کرائے بڑھ گئے ہیں، اب تو اچھی کمائی ہو جاتی ہوگی۔ تمہاری گاڑی اپنی ہے یا کمپنی کی چلاتے ہو؟ یہ سوال ایک نشتر کی طرح وقار کے سینے میں اترا۔ پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا اور کچھ لوگ دبی دبی ہنسنے لگے۔ وقار نے نوالا ہاتھ میں ہی روک لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے وہ سرد ماہری آ گئی جو کسی بہت ہی سخت جان انسان کا خاصہ ہوتی ہے۔ وہ شخص جو نہ جانے کتنے ہی گرم سرد حالات سے گزر چکا تھا، آج اپنے ہی سسرال میں ایک معمولی سوال کے ذریعے ذلیل کیا جا رہا تھا۔ وقار نے نظر اٹھا کر سسر کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہ میں اتنی شدت اور ایسی ہیبت تھی کہ سسر ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گئے۔ انہیں محسوس ہوا جیسے انہوں نے کسی غلط انسان کو چھیڑ دیا ہے۔ جی بہتر ہیں حالات، اللہ کا شکر ہے، دال روٹی چل رہی ہے، وقار نے انتہائی مختصر اور نپے تلے انداز میں جواب دیا۔ اس کی آواز میں ایک ایسا بہاری پن تھا جس نے ماحول کو بوجھل کر دیا، مگر کاشف باز نہ آیا۔ ارے وقار بھائی، دال روٹی سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بڑا سوچیں۔ اب دیکھیں نا ہم لوگ کہاں پہنچ گئے ہیں، اور آپ ابھی تک وہیں سٹیئرنگ گھما رہے ہیں۔ اگر آپ کہیں تو میں اپنے کسی پروجیکٹ میں آپ کو سپروائزر لگوا دوں، کم از کم ڈرائیوری سے تو جان چھوٹ جائے گی۔ یہ جملہ برداشت کی حد سے باہر تھا۔ ثانیہ غصے سے پھٹ پڑی۔ خبردار بھائی جان، اگر آپ نے میرے شوہر کے بارے میں ایک لفظ بھی مزید کہا۔ وقار محنت کی کمائی کھاتے ہیں، کسی کا حق نہیں مارتے اور نہ ہی رشوت لیتے ہیں۔ میرے لیے ان کا پسینہ آپ کی کروڑوں کی خوشبو سے زیادہ قیمتی ہے۔ ثانیہ کی آواز کانپ رہی تھی اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ پورا خاندان اس کی جسارت پر حیران رہ گیا۔ وقار نے میز کے نیچے سے ثانیہ کا ہاتھ زور سے دبایا۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ خاموش ہو جاؤ۔ وقار نے پانی کا گھونٹ بھرا اور کاشف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھیمے مگر ٹھوس لہجے میں کہا، شکریہ کاشف صاحب، لیکن مجھے اپنا سٹیئرنگ خود سنبھالنا پسند ہے، اور جہاں تک بات ہے بڑا سوچنے کی، تو کبھی کبھی انسان جہاں بیٹھا ہوتا ہے اس کا سایہ اس کے قد سے بہت بڑا ہوتا ہے، بس نظر آنے کی بات ہے۔ وقار کا یہ جملہ اتنا ذو معنی اور گہرا تھا کہ کاشف کے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ وہ اسے وقار کی ڈٹھائی سمجھا اور کندھے اچکا کر دوبارہ کھانے میں مصروف ہو گیا۔ لیکن وقار کے اندر ایک طوفان مچل رہا تھا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ یہ آخری بار ہے جب وہ ان لوگوں کے ساتھ میز پر بیٹھا ہے۔ وہ کسی خاص وقت کا منتظر تھا، ایک ایسا وقت جب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ فی الحال وہ خاموش تھا، ایک ایسے آتش فشاں کی طرح جو پھٹنے سے پہلے بالکل ساکت ہوتا ہے۔ شادی کا دن قریب آتے ہی گھر میں رسموں کا سلسلہ تیز ہو گیا تھا، اور آج بری اور جہیز کی نمائش کا دن تھا، جو در حقیقت اس خاندان کے لیے اپنی دولت کے اظہار کا سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ ڈرائنگ روم کے وسط میں بڑے بڑے تھال سجائے گئے تھے جن پر دلہن نادیہ کے لیے آنے والے تحائف اور سسرال کی طرف سے دیے جانے والے زیورات رکھے تھے۔ پورا خاندان اور قریبی رشتہ دار دائرہ بنا کر بیٹھے تھے، اور ہر کھلنے والے تحفے پر واہ واہ یا تنقیدی تبصرے ہو رہے تھے۔ بیگم شہناز کا چہرہ فخر سے تمتما رہا تھا، کیونکہ ان کے داماد کاشف نے نادیہ کے لیے ہیرے کا ایک سیٹ بھیجا تھا جس کی چمک نے وہاں موجود تمام خواتین کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا تھا۔ کاشف صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا تھا اور ہر کسی کی تعریف کو اپنی ذاتی فتح سمجھ کر وصول کر رہا تھا۔ ارے یہ تو کچھ بھی نہیں آنٹی، کاشف نے ہاتھ لہراتے ہوئے کہا، میں نے تو نادیہ کے لیے ایک نئی گاڑی بھی بک کروا دی ہے۔ اب ہماری فیملی میں چھوٹی گاڑیاں سوچ نہیں کرتی۔ اس جملے پر حال میں تالیوں کی گونج پیدا ہوئی اور نادیہ نے شرماتے ہوئے
اپنے دلہے کی پسند کو سراہا۔ پھر باری آئی وقار کی۔ وقار جو ہمیشہ کی طرح ایک کونے میں خاموش بیٹھا تھا، اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا نکالی اور انتہائی عاجزی کے ساتھ آگے بڑھ کر میز پر رکھ دی۔ اس کے چہرے پر ایک پرسکون اطمینان تھا، لیکن جیسے ہی نادیہ نے وہ ڈبیا کھولی اور اس میں سے باریک سی چین برآمد ہوئی، کمرے میں ایک معنی خیز خاموشی چھا گئی جو جلد ہی دبی دبی ہنسی میں بدل گئی۔ نادیہ نے چین کو انگلی کے پوروں سے ایسے اٹھایا جیسے کوئی حقیر چیز ہو، اور منہ بناتے ہوئے بولی، شکریہ وقار بھائی، یہ تو بہت نازک ہے، مجھے ڈر ہے کہیں پہنتے ہی ٹوٹ نہ جائے۔ خیر نیت تو اچھی ہے نا؟ اس کے لہجے میں چھپا طنز اتنا واضح تھا کہ وقار کی بیوی ثانیہ کا رنگ فک ہو گیا۔ بیگم شہناز نے موقع غنیمت جانا اور جلتی پر تیل چھڑکا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، رکھ لو۔ وقار کی جتنی گنجائش تھی اس نے دے دیا۔ اب ہر کوئی کاشف جیسا دل اور جیب تو نہیں رکھتا نا، پردیس میں ویسے بھی ہاتھ تنگ ہی رہتا ہے ان مزدوروں کا۔ کاشف نے کہا لگایا، وقار بھائی اگر پیسے کم پڑ گئے تھے تو مجھ سے مانگ لیتے، میں ادھار دے دیتا، گھر کی شادی تھی، تھوڑا تو معیار کا خیال رکھتے۔ وقار نے کاشف کی طرف دیکھا۔ اس لمحے وقار کے چہرے پر ایک سیکنڈ کے لیے عجیب سا تاثر آیا، جیسے وہ کاشف کی جہالت پر ہنس رہا ہو۔ وہ جانتا تھا کہ اصل طاقت اور اصل دولت کیا ہوتی ہے، لیکن اس نے اپنی زبان بند رکھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنے غصے کو پی گیا۔ اس کی خاموشی کو اس کی بے بسی سمجھا گیا۔ ثانیہ کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ وہ اٹھنے لگی تھی کہ وقار نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے بٹھا دیا اور سرگوشی میں کہا، ثانیہ، تحفے کی قیمت نہیں، دینے والے کا خلوص دیکھا جاتا ہے۔ جو لوگ قیمت دیکھتے ہیں وہ کبھی محبت نہیں سمجھ سکتے۔ تم شرمندہ مت ہو، میرا سر اللہ کے سامنے بلند ہے اور یہی کافی ہے۔ مگر ثانیہ کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ کس طرح اس کے شوہر کی توہین کی جا رہی ہے، اور وہ شوہر جو شیر کی طرح مضبوط اعصاب کا مالک ہے، محض اس کی خاطر یہ زہر کے گھونٹ پی رہا ہے۔ وقار کی نظریں ان چمکتے دمکتے چہروں کے پیچھے چھپی سیاہ روحوں کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ لوگ مادہ پرستی کی دلدل میں اس قدر دھنس چکے ہیں کہ انہیں انسان اور سامان میں فرق نظر آنا بند ہو گیا ہے۔ یہ منظر وقار کے لیے ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ اس کے فون پر ایک پیغام موصول ہوا۔ اس نے اسکرین پر نگاہ ڈالی۔ پیغام پڑھتے ہی اس کی آنکھیں سکڑ گئیں اور چہرے پر شدید سنجیدگی طاری ہو گئی۔ اس نے فون جیب میں رکھا اور دل ہی دل میں کہا، بس کچھ دیر اور۔ وہ جانتا تھا کہ ان قریب وہ زنجیریں ٹوٹنے والی ہیں جنہوں نے اسے اس جھوٹے رشتے میں جکڑ رکھا تھا۔ شادی کی مرکزی تقریب یعنی بارات کا دن آن پہنچا تھا۔ شہر کے سب سے مہنگے رویل مارگی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ہر طرف پھولوں کی سیج اور فانوسوں کی روشنی تھی۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا اور وقار حسب معمول ہال کے بیرونی حصے میں کھڑا انتظامات کا جائزہ لے رہا تھا، یا یوں کہیں کہ سسرال والوں نے اسے گیٹ کیپر بنا دیا تھا تاکہ وہ مہمانوں کو پارکنگ کا راستہ بتا سکے۔ وقار نے اس توہین کو بھی خندہ پیشانی سے قبول کیا تھا۔ وہ حال کے شور شرابے سے دور ایک ستون کے سائے میں کھڑا تھا۔ اس وقت اس کے کان میں ایک چھوٹا سا بلیوٹوتھ لگا ہوا تھا جو اس کے بالوں میں چھپا ہوا تھا۔ وہ بظاہر فون پر عام باتیں کرتا نظر آ رہا تھا، لیکن اس کا انداز کچھ مختلف تھا۔ اس کا جسم تنا ہوا تھا اور ماتھے پر پسینے کی باریک بوندیں تھیں۔ وہ مسلسل کسی کی ہدایات سن رہا تھا اور بہت مختصر اور نپے تلے الفاظ میں جواب دے رہا تھا، نہیں ابھی نہیں، انتظار کرو، جیسے ہی میں کہوں۔ اس کے لہجے میں ایسی سختی اور کاٹ تھی جو اس کے ڈرائیور والے روپ سے میل نہیں کھاتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شکاری جیسی چمک تھی اور وہ مسلسل اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا، جیسے کسی بہت بڑے
واقعے کا منتظر ہو۔ اسی دوران اس کا برادر نسبتی سالہ وہیں سے گزرا اور وقار کو یوں پر اسرار انداز میں باتیں کرتے دیکھ کر رک گیا۔ اس نے سمجھا کہ وقار شاید کسی دوست سے ادھار مانگ رہا ہے یا اپنی ٹیکسی کمپنی سے چھٹی کی بھیک مانگ رہا ہے۔ کیا بات ہے وقار بھائی، ابھی تک ڈرائیوری کے مسائل حل نہیں ہوئے؟ سالے نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ یار آج تو فون چھوڑ دو، اندر آ کر کچھ کام ہی کر دو۔ ویٹرز سست ہیں، ذرا ان پر نظر رکھو۔ وقار نے فوراً اپنے چہرے کے تاثرات بدلے، اس کی آنکھوں سے وہ خونخوار چمک غائب ہو گئی اور ایک مسکین سا تاثر ابھرا۔ جی بس وہ گاڑی کا ریڈیئیٹر خراب ہو گیا تھا، اسی لیے مکینک سے بات کر رہا تھا۔ آپ جائیں، میں آتا ہوں۔ سالہ سر جھٹک کر اندر چلا گیا، یہ سوچے بغیر کہ جس شخص کو وہ ویٹرز پر نظر رکھنے کا کہہ رہا ہے وہ اس وقت کسی ذہنی کیفیت سے گزر رہا ہے اور اس کا مسئلہ ریڈیئیٹر نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ وقار نے اس کے جاتے ہی دوبارہ فون پر دھیان دیا۔ اس کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں۔ ابھی فوراً اس نے زیر لب کہا اور پھر ایک لمبی سانس خارج کی، جیسے کوئی بہت بھاری بوجھ سر سے اترا ہو۔ اس کے چہرے پر اب ایک عجیب سا سکون تھا، ایک ایسی تھکاوٹ جو کسی بڑی جنگ کے بعد ہوتی ہے۔ وہ اندر ہال کی طرف بڑھا جہاں لوگ بے خبر ناچ رہے تھے اور کھانا کھا رہے تھے۔ انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان کی یہ خوشیاں اور یہ بے فکری کس قدر نازک دھاگے سے بندھی ہوئی ہیں۔ وقار حال میں داخل ہوا تو اسے لگا کہ وہ ایک الگ دنیا سے آیا ہے۔ ان لوگوں کی باتیں، ان کے مسئلے، ان کا تکبر، سب اسے اتنا چھوٹا اور بے معنی لگا کہ اسے ان پر ترس آنے لگا۔ ثانیہ اسے ڈھونڈتی ہوئی آئی۔ کہاں تھے آپ؟ میں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں۔ کھانا کھل گیا ہے، چلیے۔ وقار نے ثانیہ کو دیکھا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں ایک ایسا اعتماد تھا جو ثانیہ نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ چلو ثانیہ، آج میں تمہیں اس محفل میں ایسے بٹھاؤں گا جیسے تم کوئی ملکہ ہو، کیونکہ اب وقت آ گیا ہے۔ ثانیہ اس کی بات سمجھے بغیر اس کے ساتھ چل دی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سکون طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے، اور اگلا گھنٹہ ان سب کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا ہے۔ بارات کا ہنگامہ اپنے عروج پر تھا اور اب وقت تھا سٹیج پر تصاویر بنوانے اور کھانا کھانے کا۔ ہال کے عین وسط میں ایک بڑی VIP ٹیبل سجائی گئی تھی جس پر سنہری میز پوش بچھا تھا اور خاص قسم کے پھول رکھے گئے تھے۔ یہ میز شہر کے ڈپٹی کمشنر، جو کہ سیٹھ حامد کا دور کا جاننے والا تھا اور مدعو تھا، اور دیگر معززین کے لیے تھی۔ سیٹھ حامد اور بیگم شہناز خود وہاں موجود تھے تاکہ افسران کا استقبال کر سکیں۔ کاشف بھی وہیں منڈلا رہا تھا اور اپنی اہمیت جتانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وقار اور ثانیہ جب ہال کے اس حصے کی طرف بڑھے تو بیگم شہناز نے دور سے ہی ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا اور قریب آ کر دبی آواز میں کہا، وقار دیکھو، جہاں بڑے افسر بیٹھنے والے ہیں، DC صاحب آ رہے ہیں اور شاید IG صاحب بھی چکر لگائیں۔ پروٹوکول کا مسئلہ ہوتا ہے، تم اور ثانیہ ذرا وہ پیچھے کونے والی میز پر بیٹھ جاؤ، وہاں میرے دور پرے کے رشتہ دار بیٹھے ہیں، وہیں سکون سے کھا لینا۔ یہاں سامنے بیٹھو گے تو اچھا نہیں لگے گا، تمہارا لباس بھی سادہ ہے اور باتیں بھی تم سے ان لوگوں والی نہیں ہو پائیں گی۔ یہ الفاظ ثانیہ کے وجود پر ہتھوڑے کی طرح برسے۔ اس نے تڑپ کر اپنی ماں کو دیکھا۔ امی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وقار میرے شوہر ہیں، ہم پیچھے کیوں بیٹھیں؟ کیا غریب ہونا جرم ہے؟ لیکن وقار نے ثانیہ کے کندھے پر مضبوط گرفت رکھی اور اسے خاموش کرایا۔ وقار کے چہرے پر اب غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی پر اسرار مسکراہٹ تھی، ایک ایسی مسکراہٹ جو تب ابھرتی ہے جب انسان جانتا ہے کہ بازی پلٹنے والی ہے۔ کوئی بات نہیں ثانیہ، امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، پروٹوکول کا خیال رکھنا چاہیے۔
ہم پیچھے بیٹھ جاتے ہیں۔ ویسے بھی بڑی کرسیوں پر بیٹھنے سے انسان بڑا نہیں ہوتا۔ وقار ثانیہ کو لے کر ہال کے سب سے آخری کونے میں چلا گیا، جہاں باورچی خانے کے قریب ایک ٹوٹی ہوئی میز پڑی تھی۔ وہاں سے پورا حال دکھائی دے رہا تھا، لیکن وہ لوگ اندھیرے میں تھے۔ ثانیہ رو رہی تھی، اس کے آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ وقار، مجھے معاف کر دیں، میرے گھر والوں نے آپ کی تذلیل کی انتہا کر دی۔ میں اب یہاں ایک پل نہیں رہنا چاہتی۔ وقار نے اپنی جیب سے ٹشو نکال کر ثانیہ کے آنسو پونچھے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ثانیہ، آج تمہارے آنسوؤں کا آخری قطرہ گر گیا ہے۔ آج کے بعد تم کبھی سر جھکا کر نہیں جیو گی، بس چند لمحوں کا انتظار اور ہے۔ گھڑی کی سوئیاں دیکھو، وقت بدلنے والا ہے۔ وقار نے اپنی گھڑی دیکھی، اس نے اپنا فون نکالا اور ایک مختصر سا پیغام ٹائپ کیا، سب کلیئر ہے، آ جاؤ۔ جیسے ہی اس نے یہ پیغام بھیجا، اس کے انداز میں ایک ڈرامائی تبدیلی آ گئی۔ اس نے اپنی جیکٹ کے بٹن کھول دیے، سیدھا ہو کر بیٹھا، اور اس کی نظروں میں وہ عقابی تیز آ گئی جو اب تک چھپی ہوئی تھی۔ ادھر اگلی میزوں پر کاشف اور سیٹھ حامد بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ ڈی سی صاحب کب آئیں گے تاکہ وہ اپنی شان بڑھا سکیں۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جس پروٹوکول کا وہ انتظار کر رہے ہیں وہ ان کے لیے نہیں، بلکہ اس شخص کے لیے آ رہا ہے جسے انہوں نے اندھیرے کونے میں دھکیل دیا ہے۔ حال میں موسیقی بج رہی تھی، لیکن فضا میں ایک انجانا تناؤ پیدا ہو چکا تھا۔ ویٹرز کی سرگوشیاں اور وقار کی میز پر چھائی ہوئی پر اسرار خاموشی ایک بڑے دھماکے کا پیش خیمہ تھی۔ قدرت نے انصاف کا ترازو سجا لیا تھا اور اب تولنے کی باری تھی۔ اچانک ہال کے باہر سے آنے والی آوازوں نے موسیقی کے شور کو دبا دیا۔ یہ عام ہارن کی آوازیں نہیں تھیں، بلکہ پولیس اور رینجرز کے سائرن کی وہ مخصوص اور ہیبت ناک گونج تھی جو دلوں میں خوف پیدا کر دیتی ہے۔ سائرن کی آواز اتنی شدید تھی کہ حال میں موجود ہر شخص چونک اٹھا اور موسیقی فوراً بند کر دی گئی۔ مہمان کھڑکیوں کی طرف لپکے۔ باہر کا منظر دنگ کرنے والا تھا۔ سیاہ رنگ کی بلٹ پروف گاڑیوں کا ایک طویل قافلہ مارکی کے گیٹ سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ آگے پیچھے پولیس موبائلز تھیں جن پر ہوٹر بج رہے تھے، اور ان کے درمیان میں سیاہ شیشوں والی وہ خاص لینڈ کروزر تھیں جو صرف ریاست کے اعلیٰ ترین عہدے دار استعمال کرتے ہیں۔ سیٹھ حامد اور کاشف کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ ارے دیکھو، ڈی سی صاحب آ گئے، بلکہ لگتا ہے کوئی وزیر بھی ساتھ ہے۔ واہ بھائی واہ، ہماری عزت تو آسمان پر پہنچ گئی۔ کاشف نے اپنا کوٹ درست کیا اور سیٹھ حامد کے ساتھ تیزی سے استقبال کے لیے دروازے کی طرف بھاگا۔ بیگم شہناز بھی اپنی ساڑی سنبھالتی ہوئی پیچھے لپکی۔ پورا حال سہم گیا تھا۔ دروازہ کھلا اور سب سے پہلے ایلیٹ فورس کے کمانڈوز اندر داخل ہوئے، جنہوں نے چند سیکنڈز میں پورے حال کی پوزیشن سنبھال لی۔ ان کے ہاتھوں میں جدید ترین رائفلز تھیں اور چہروں پر نہ ٹلنے والی سنجیدگی۔ مہمان خوف زدہ ہو کر اپنی جگہوں پر جم گئے۔ اس کے بعد ایک انتہائی باوقار شخصیت اندر داخل ہوئی۔ وہ وردی میں ملبوس کمانڈر اور ان کے ساتھ آئی جی پولیس اور خود ڈپٹی کمشنر تھے، لیکن ان کے چہروں پر وہ مسکراہٹ نہیں تھی جس کی توقع سیٹھ حامد کر رہے تھے۔ سیٹھ حامد نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، خوش آمدید سر، آپ نے غریب خانے پر آ کر ہماری عزت بڑھا دی۔ لیکن اس کا جملہ ادھورا رہ گیا کیونکہ کور کمانڈر نے اسے یکسر نظر انداز کر دیا، جیسے وہ ہوا میں موجود ہی نہ ہو۔ افسران کا یہ دستہ سیٹھ حامد اور کاشف کو چیرتا ہوا آگے بڑھا۔ ان کی نظریں کسی اور کو تلاش کر رہی تھیں۔ کاشف ہکلایا، سر سر، وی آئی پی ٹیبل ادھر ہے، آپ راستہ بھول گئے ہیں۔ لیکن ڈی سی نے اسے ہاتھ کے اشارے سے پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔
افسران کا رخ سٹیج کی طرف نہیں بلکہ ہال کے اس تاریک اور آخری کونے کی طرف تھا جہاں وقار بیٹھا تھا۔ پورا حال دم سادھے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ لوگوں کی گردنیں موڑنے لگیں۔ افسران چلتے گئے یہاں تک کہ وہ اس ٹوٹی ہوئی میز کے پاس پہنچ گئے جہاں وقار اطمینان سے بیٹھا پانی کا گلاس گھما رہا تھا۔ ثانیہ خوف زدہ ہو کر وقار کے بازو سے چپک گئی۔ اسے لگا شاید وقار کو گرفتار کرنے آئے ہیں، لیکن پھر وہ ہوا جس کا تصور بھی کسی نے نہیں کیا تھا۔ کور کمانڈر، آئی جی اور ڈی سی نے بیک وقت اپنی ایڑیاں جوڑیں اور ایک زوردار آواز کے ساتھ وقار کو سیلوٹ کیا۔ سر، مشن مکمل ہو چکا ہے، ہیلی کاپٹر سٹینڈ بائی پر ہے، ہمیں آپ کو فوری طور پر ہیڈ کوارٹرز لے جانے کا حکم ملا ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ کور کمانڈر کی آواز میں وقار کے لیے جو احترام تھا وہ سیٹھ حامد نے کبھی کسی کے لیے نہیں دیکھا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہر آنکھ حیرت سے پھٹی رہ گئی۔ ایک ٹیکسی ڈرائیور کو کور کمانڈور کا سیلوٹ، یہ ناممکن تھا۔ وقار آہستہ سے اپنی کرسی سے اٹھا۔ اس کے اٹھنے کے انداز میں اب وہ جھکا ہوا ڈرائیور نہیں بلکہ ایک شیر نظر آ رہا تھا۔ اس نے افسران کے سیلوٹ کا جواب ایک ہلکے سے سر کے اشارے سے دیا، جیسے یہ اس کا روز کا معمول ہو۔ جنٹل مین، شکریہ، لیکن پہلے مجھے ایک خاندانی معاملہ نپٹانا ہے۔ وقار کی آواز میں وہ گرج تھی جو حال کے ہر کونے میں سنی گئی۔ سیٹھ حامد، کاشف اور بیگم شہناز کے چہرے پر سفید پڑ چکے تھے، ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ کاشف کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ وقار نے افسران کو سائڈ پر ہونے کا اشارہ کیا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اپنے سسرال والوں کی طرف بڑھا جو اب بت بنے کھڑے تھے۔ حال میں سوئی گرنے کی آواز بھی سنی جا سکتی تھی۔ وقار سیٹھ حامد کے سامنے جا کر رک گیا۔ اس نے اپنی جیب سے وہ سگریٹ کیس نکالا جو اس نے کبھی ان کے سامنے استعمال نہیں کیا تھا۔ ایک سگریٹ سلگایا اور دھواں فضا میں چھوڑتے ہوئے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ سیٹھ صاحب، آپ پوچھتے تھے نا کہ میں پردیس میں کیا چلاتا ہوں۔ وقار کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا مگر کاٹ دار تھا۔ پھر اس نے اپنی جیکٹ کی اندرونی جیب سے اپنا آئی ڈی کارڈ نکالا اور سیٹھ حامد کے سامنے لہرایا۔ اس کارڈ پر لکھا عہدہ پڑھ کر سیٹھ حامد کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وقار نے گرج دار آواز میں کہا، میں وہاں ٹیکسی نہیں چلاتا، میں اس ملک کی سب سے بڑی ایجنسی نیشنل انٹیلیجنس ونگ کا چیف ہوں۔ میرا کام لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا نہیں بلکہ ملک کے غداروں اور دشمنوں کو جہنم واصل کرنا ہے۔ یہ جو افسر آپ کے سامنے کھڑے ہیں یہ میری ٹیم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہیں۔ اس انکشاف نے وہاں موجود ہر شخص پر بجلی گرا دی۔ بیگم شہناز کو لگا جیسے ان کا دل بند ہو جائے گا۔ وقار پھر کاشف کی طرف مڑا جو خوف سے کانپ رہا تھا، اور کاشف صاحب، آپ مجھے چوکیدار کی نوکری دے رہے تھے، یاد رکھیں میں وہ چوکیدار ہوں جو جاگتا ہے تو آپ سوتے ہیں۔ اگر میں ایک رات آنکھ جھپک لوں تو آپ کی یہ ساری دولت، یہ جاگیریں راہ کا ڈھیر بن جائیں۔ آپ کی بڑی گاڑیوں کا ایندھن میری اور میرے جوانوں کی قربانیاں ہیں۔ وقار کی آواز بلند ہوتی گئی۔ میں نے اپنی شناخت اس لیے چھپائی تھی کیونکہ میرا فرض مجھے اجازت نہیں دیتا تھا، لیکن میں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ آپ لوگ رشتوں کو نہیں رتبوں کو پوجتے ہیں۔ آپ نے مجھے ڈرائیور سمجھ کر جو ذلت دی میں نے اسے برداشت کیا، لیکن آپ نے میری بیوی، اپنی ہی بیٹی کو جس طرح رلایا اس کا حساب کوئی عہدہ نہیں دے سکتا۔ وقار مڑا اور ثانیہ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ثانیہ آؤ۔ ثانیہ ابھی تک صدمے اور حیرت کی کیفیت میں تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ طاقتور انسان اس کا شوہر ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں فخر کے آنسو آ گئے۔ وہ دوڑ کر وقار کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔
بیگم شہناز لڑکھڑاتی ہوئی آگے بڑھیں۔ بیٹا وقار، ہمیں معاف کر دو، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تم تو ہمارے شہزادے ہو، یہ تو غلط فہمی تھی۔ وقار نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ غلط فہمی نہیں بیگم صاحبہ، یہ آپ کی ذہنیت تھی، اور ذہنیت عہدوں سے نہیں بدلتی۔ آج اگر میں واقعی ڈرائیور ہوتا تو آپ مجھے وہیں پچھلی سیٹ پر ہی رکھتیں۔ میری عزت اب میرے عہدے کی وجہ سے کر رہی ہیں، میری ذات کی وجہ سے نہیں، اور ایسی عزت مجھے نہیں چاہیے۔ وقار نے افسران کو اشارہ کیا۔ کمانڈوز نے فوراً وقار اور ثانیہ کے گرد ایک حفاظتی حصار بنا لیا۔ ہم جا رہے ہیں، اور یاد رکھیے گا، آج کے بعد آپ کا اور ہمارا رشتہ ختم۔ ثانیہ اب اس گھر میں نہیں بلکہ اس مقام پر رہے گی جہاں کی وہ ملکہ ہے۔ وقار نے ثانیہ کو ساتھ لیا اور مرکزی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ افسران ان کے پیچھے پیچھے تھے۔ سیٹھ حامد، کاشف اور پورا خاندان وہیں کھڑا رہ گیا، ذلیل، رسوا اور پچھتاوے کی آگ میں جلتا ہوا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ ڈرائیور جسے انہوں نے دھتکار دیا تھا، اب سرکاری پروٹوکول اور شان و شوکت کے ساتھ ان کی زندگی سے نکل رہا ہے۔ باہر ہیلی کاپٹر کی آواز گونجی اور وقار اپنی دنیا کی طرف اڑ گیا، اور پیچھے رہ جانے والوں کے پاس صرف ان کی دولت تھی جو اب انہیں کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔